صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ کیسے ہیں آپ لوگ؟ خیریت سے ہیں؟ اللہ کریم آپ کو اور مجھے دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا فرمائے۔ آج ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی ضرور دبا دیں۔ پھر شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ آج سیکھیں گے ہم بچوں کی تربیت کے حوالے سے۔ ایک شخص جنگل میں راستہ بھول گیا اور اسے بھوک نے اس طرح ستایا کہ اس کے پاس نہ کچھ کھانے کو تھا نہ پینے کو تھا۔ اب وہ تلاش میں تھا کہ مجھے کوئی ایسی جگہ ملے جہاں میں ان سے کوئی چیز مانگ کر کھا لوں یا پی لوں۔ اب وہ اسی پریشانی کے عالم میں چلتے چلتے اسے ایک گھر نظر آیا۔ اس کی امید کی کرن جاگی اور اس نے کہا یہاں سے مجھے کچھ نہ کچھ تو مل ہی جائے گا۔ اس نے دروازہ بجایا۔ اندر سے ایک خاتون باہر آئی۔ اس نے آواز دی، بھی کون ہو؟ کہا میں مسافر ہوں اور مجھے بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی ہے، مجھے کچھ کھانے کو دے دو۔ اس عورت نے اسے اندر آنے کی اجازت دی۔ وہ شخص اندر گیا، اسے بٹھایا، اس کے پاس کھانا رکھا۔ اتنی دیر میں اس خاتون کا شوہر بھی آ گیا جو کہیں باہر کام کے لیے گیا ہوا تھا۔ اس شخص نے آتے ہی پوچھا خاتون سے کہ یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ مسافر ہے اور اسے بھوک لگ رہی تھی، اس نے دروازہ بجایا تو میں نے اسے کھانے کے لیے یہاں بٹھایا ہے۔ اس نے کہا ہم کسی کو کیوں کھانا دیں؟ وہ اس شخص کو، مسافر کو، اس نے ذلیل کر کے وہاں سے اٹھا دیا۔ اس شخص نے، وہ مسافر چلا گیا۔ اب مزید پریشان ہوا، بھوک نے ستایا، بھوک لگی ہوئی تھی اسے۔ چلتے چلتے اسے ایک اور گھر نظر آیا اسی طرح کا۔ اس گھر میں گیا، اس گھر میں اس نے دروازہ بجایا۔ اندر سے ایک عورت آئی۔ اس نے کہا بھی کیا مسئلہ ہے، کیا بات ہے، کیوں دروازہ بجا رہے ہو؟ اس نے کہا میں مسافر ہوں اور مجھے کھانا چاہیے، میں بہت پریشان ہوں۔ اس عورت نے اسے ڈانٹ کر کہا، ذلیل کرتے ہوئے کہا کہ ہم تجھے کھانا نہیں دے سکتے، ہم کیوں دیں تمہیں کھانا؟ اب وہ شخص واپس جا ہی رہا تھا کہ اندر سے اس عورت کا مرد آیا۔ اس نے کہا، پوچھا اس سے بھی کیا مسئلہ ہے، کیوں ڈانٹ رہی ہو اسے؟ کہا یہ ہم سے کھانا مانگنے آیا ہوا تھا۔ اس شخص نے، اس نیک دل انسان نے مسافر کو بلایا اور اسے کھانے کے لیے بٹھایا اور بہت اس کی خدمت کی۔ خدمت کرنے کے بعد اس مسافر شخص نے کہا کہ کیا وجہ ہے؟ میں پیچھے فلاں گھر میں گیا تو وہاں مجھے ایک عورت نے بٹھایا اور عورت نے مجھے کھانا دیا، لیکن اس کا شوہر جو آیا اس نے مجھے ذلیل کر کے وہاں سے اٹھا دیا۔ اس کے بعد میں آگے نکلا، آپ کے گھر آیا۔ میں جب آپ کے گھر آیا تو آپ کی عورت نے مجھے ذلیل کر کے یہاں سے جانے کو کہا اور آپ نے مجھے بٹھا لیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا اصل میں جو گھر میں تربیت ہوتی ہے، والدین جو تربیت کرتے ہیں بچے وہی سیکھتے ہیں۔ وہ جو عورت تھی جس نے آپ کو کھانا دیا تھا پچھلے گھر میں، وہ میری بہن تھی، اور یہ جو عورت ہے میری گھر والی، یہ اس کی بہن تھی جس شخص نے آپ کو ذلیل کر کے گھر سے نکالا تھا۔ اب دونوں نے آپ کو ذلیل کیا، ان کی نیچر ایسی تھی، یہ سیکھے ایسے تھے، اور ہم نے آپ کی خدمت کی اور ہمارا انداز یہی تھا، ہمیں سکھایا یہ گیا تھا۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس روایت سے، اس حکایت سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں۔ جس طریقے سے ہم اپنی اولاد کی تربیت کریں گے اسی طرح انشاءاللہ وہ پروان چڑھیں گے۔ اگر ہم نے انہیں اچھا سکھایا، نیک دلی سکھائی، برداشت سکھائی، حوصلہ افزائی سکھائی، تو ہمارے بچے حوصلہ افزائی کریں گے بڑے ہو کر۔ اگر ہم نے ان کو عجیب و غریب باتیں سکھائی ہیں، اگر ہم جو کریں گے، بچے تو وہی سیکھتے ہیں جو ہم کرتے ہیں، بچے دیکھ دیکھ کے سیکھتے ہیں۔ تو خدا را آپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت اچھے انداز میں کریں۔ اللہ کریم آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو سکے تو ہماری ویڈیو کو شیئر کریں دوستوں کے ساتھ۔ اللہ کریم مجھے اور آپ کو دونوں جہانوں کی بھلائیاں عطا کرے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.